بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے، اور کھانے پینے میں درختوں کے پھل اور بارش کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ تو ایک دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑی کے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے، تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر میں اپنے ہوش حواس برقرار نہیں رکھ سکی۔ تو اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چھوٹی اور بڑے پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح جو ہے وہ قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی کے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دو، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ تو اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ اگر میرے اللہ کی رضا یہ ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیار ہوں۔ تو جب روح قبض کر لی گئی تو آپ اس حال میں تھی کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر دیر ہو گئی اور رات کو دیکھا کہ ان کی والدہ تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہے، تو سامنے کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تو آپ والدہ کے بالکل ہی پاس گئے اور عرض کی کہ اے میری والدہ اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کی گریہ زاری کا ہے، کیا آج آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی؟ آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں بڑی نیند سو رہی ہے، تو اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا، اور آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں اور ماں بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرہ مبارک پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کر بولا کہ ماں جی، رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح بھی ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے، تو آپ علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے پروردگار، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی کہ اے عیسیٰ، اپنی ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹاؤ، آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا کرے گا۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے رب، دکھ درد اور بھوک پیاس میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ تو لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی کہ اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہو؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی
پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں اور میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میری ماں کو کفن دو اور اس کی جنازہ پڑھاؤ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے پہاڑوں پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ تو پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں جوانوں سے بھی یہی درخواست کرنے لگے کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، کیا تم لوگ میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ دونوں جوان میکائیل اور دوسرے اسرافیل ہیں، اور یہ لو یہ کفن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں ماں کے غم میں تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ بات کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی کہ اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی کہ ماں جی، آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں تو بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امی جان آپ نے رب کو کیسا پایا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ پر بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی خوش ہوں، تو میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔